کل یہاں تک ہو چکا تھا کہ وَيَجُوزُ الْمُحَادَنَةُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، امام کی اجازت سے مصلحت کے مد نظر جنگ کو کچھ وقت کے لیے روکنا جائز ہے۔ وَيَمْضِي زِمَامُ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا لِأَحَدِ الْمُشْرِكِينَ۔ وَيَمْضِي یعنی یصح، صحیح ہے ضمانت لینا کسی ایک مسلمان کا کسی مشرکین کی، یعنی مشرک میں سے کوئی ہے، اگر کوئی مسلمان اس کی ضمانت لے رہا ہے تو اس کا ضمانت لینا کیا ہے؟ صحیح ہے۔ مثلا مسلمان ملک میں ایک مسلمان کسی مشرک کو اپنے ذمے لے لے، اس کی ضمانت لے لے کہ یہ مسلمانوں کو کیسا نقصان نہیں پہنچائے گا، تو پھر کوئی مسلمان اس کافر کو، اس مشرک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یمضی ذمام احد المسلمین، مسلمانوں میں سے کسی ایک کا اپنے ذمے لینا صحیح ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، چاہے وہ لینے والا مسلمان کون ہو، غلام، لِأَحَدِ الْمُشْرِكِينَ، کسی ایک مشرک کو۔ وَيُرَدُّ مَنْ دَخَلَ بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ إِلَى مَأْمَنِهِ، کیا معنی ہے؟ دکھ رہا ہے وَيُرَدُّ، آپ کو سکینہ یہاں پہ ہاں، وَيُرَدُّ مَنْ دَخَلَ بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ، اور یرد پلٹایا جائے گا، من دخل جو داخل ہو جائے کفار میں سے مسلم ملک میں، ٹھیک ہے، کس اس میں؟ بشبہۃ الامان، امان کی شبہے میں، وہ یہ گمان کرتے ہوئے مسلمان کے ملک میں آ جائے کہ یہاں جو کافر آئے گا اس کو کیا ہے؟ امان، تو اس کو ایسے کو کیا کیا جائے گا؟ یردو، کیا کیا جائے گا؟ پلٹا دیا جائے گا، الی مأمنہ، اس کے مامن کی طرف، یعنی اس کے ملک کی طرف، ثم یقاتل، پھر اس سے جنگ کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شبہے میں اسلامی ملک میں داخل ہو گیا تو اس سے جنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ پلٹا دیا جائے گا، پھر جنگ کی جائے گی۔ وَلَا يَجُوزُ الْفَرَارُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ عَلَى الضِّعْفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہاں، جنگ سے فرار کرنا جائز نہیں ہے جب دشمن مسلمانوں کے ڈبل ہو، ضعف یعنی ڈبل، کہہ رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْفَرَارُ، فرار، مجاہدین کا فرار کرنا جائز، اذا کان العدو، جب دشمن ہو، علی الضعف من المسلمین، مسلمانوں سے ڈبل، تو بھاگنا، فرار کرنا جائز، الا لمتحرف لقتال، سوائے اس کے کہ آپ فنکار ہو جنگ میں، جنگ میں کا مطلب کہ بھاگ کے اور پھر آگے حملہ کرنے والے ہیں، تب اگر میدان چھوڑ رہے ہیں تاکہ دشمن کو وہ دھوکہ دے سکیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ کی جنگ کی ایک چال ہے بھاگنا، ورنہ حقیقی بھاگنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بس الا لمتحرف، سوائے یہ کہ آپ کا ہنر ہو، لقتال، جنگ کا، او متحیز الی فئۃ، یا شامل کرنے جا رہے ہوں ایک گروہ کو مدد کے لیے، تب آپ میدان چھوڑ کے جائیے۔ کیسے حبیب ابن مظاہر گئے تھے کہ نہیں بنی اسد کو لانے کے لیے، ورنہ تو میدان آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو متحیز یعنی گھیرنے کے لیے، الی فئۃ، کسی ایک گروہ کو۔ وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ، جنگ کرنا جائز ہے، بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْحَرْبِ، جنگ کے تمام سامان کے ساتھ، ٹھیک ہے، توپ، گولہ، بم، میزائل جو ہے سب کے ساتھ جنگ کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی تلوار چلائیے، نیزہ چلائیے، ٹھیک ہے، گرز چلائیے، جو چلانا ہو چلائیے، ساری چیزیں جائز ہیں۔ الا القاء السم فی بلادہم، سوائے اس کے کہ ان کے ملک میں آپ کیا گھول دیں؟ زہر گھول دیں، مثلا زہریلے غبارے چھوڑنا، پھر ان کو ٹارگٹ کر کے پھوڑ دینا تاکہ لوگ اس سے مریں،
ان کے ندیوں میں زہر ڈال دینا تاکہ لوگ پانی پئیں تو کیا ہو جائیں؟ مر جائیں، جانور مر جائیں. تو یہ چیز جائز نہیں ہے، ورنہ جنگ کرنے میں آپ تمام ہتھیار کا استعمال کیجئے. وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ، جنگ جائز ہے بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْحَرْبِ، جنگ کے تمام قسموں سے. جنگ کے جتنی قسمیں ہیں، بندوق، گولی بارود، آج کے زمانے میں ٹینک، توپ، ہیلی کاپٹر، صحیح ہے، لڑاکو بیمان، پنڈبی، جتنے سے لڑ سکتے ہو لڑیے آپ. الا القاء السم، سوائے یہ کہ آپ کیا کریں؟ زہر ڈالیں. فی بلادہم، ان کے ملک میں، کہ آپ جائیں اور زہریلی گیس چھوڑ دیں تاکہ سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ مر جائیں. وہ جائز نہیں ہے. وَلَوْ تَتَرَصَّوْا بِالصِّغَارِ وَالنِّسَاءِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنِ الْفَتْحُ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ جَازَ. ہاں مولانا، جنگ کرتے کرتے مسلمان اگر جیتنے کے کگار پہ آ جاتے ہیں اور انہوں نے بچنے کے لیے ڈھال بنا لیا، وَلَوْ تَتَرَصَّوْا، اگر وہ ڈھال بنا لیں، تترصوا یعنی ڈھال بنانا، بالصغار، چھوٹے بچوں کو. آپ نے دیکھا ہے فلموں میں کہ نہیں کہ یہ گولی رکھ لی، مجھے جانے دو ورنہ جان سے مار دوں گا، سر اڑا دوں گا. ویسے انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹے بچوں کو اپنی ڈھال بنا لیا. والنساء، عورتوں کو ڈھال بنا لیا، ان کے پیچھے چھپ گئے. اب المسلمین، یا کچھ مسلمانوں کو پکڑ کے ان کو ڈھال بنا لیا اور کہا جانے دو، چھوڑ دو ورنہ تو ہم ان کو مار ڈالیں گے. وَلَمْ يَكُنِ الْفَتْحُ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ، اور جیت ممکن نہ ہو بنا ان افراد کو قتل کیے ہوئے، تب کیا کریں گے؟ صحیح ہے، کہہ رہے ہیں جازا، تو پھر کیا ہے؟ ان کو قتل کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی ایسی صورت میں اگر وہ مسلمان ان بچوں اور عورتوں کو بھی قتل کرنا پڑے تو قتل کرنا جائز ہے. کب؟ کس کنڈیشن میں؟ کہ جب انہوں نے بچوں کو، عورتوں کو یا مسلمانوں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہو اور ان کے قتل کے بنا آپ کی جیت ممکن نہ ہو، تو آپ پھر ان بچوں، ان عورتوں اور ان مسلمانوں کو بھی قتل کر سکتے ہیں. واضح؟ جی ہاں. وَلَا يُقْتَلُ النِّسَاءُ وَإِنْ عَاوَنَا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا چاہے وہ مدد کر رہی ہوں، گولہ بارود لا کے پہنچا رہی ہیں، صحیح ہے، سپلائی دے رہی ہیں. کہ وَلَا يُقْتَلُ النِّسَاءُ، تو عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ عَاوَنَا، چاہے وہ مدد ہی کیوں نہ کی ہو، إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ، سوائے ضرورت کے. جیسے ابھی بات آئی ضرورت والی آئی نا، ایسے موقعوں پہ آپ قتل کر سکتے ہیں. وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اگر کوئی جنگ میں، میدان جنگ میں اسلام کو قبول کر لے، حُقِنَ دَمُهُ وَوَلَدُهُ الصِّغَارُ مِنَ السَّبْيِ، تو حُقِنَ دَمُهُ، اس کا خون محفوظ ہو جائے گا، یعنی اس کی جان محفوظ ہو جائے گی. وَوَلَدِهِ الصِّغَارُ، اس کے چھوٹے بچے محفوظ ہو جائیں گے. من السبی، یعنی اسیر ہونے سے، قیدی نہیں بنایا جائے گا. ومالہ من الاخذ، اور اس کے مال کو نہیں لیا جائے گا. مما ينقل ويحول، ٹھیک ہے، ایسا مال کہ جو نقل کیا جاتا ہو، جو تحویل کیا جاتا ہو. اما الارضون فمن الغنائم، لیکن جو اس کی زمین ہے وہ کس میں سے ہو جائے گی؟ مال غنیمت میں سے. یعنی ایک ہے نا، ایک ہے کہ چل اور اچل سمپتی دو طرح کی ہوتی ہے، چل اور ایک اچل. زمین و گھر کس میں آتی ہے؟ اچل میں. چل سکتی ہو، وہ اچل ہے، ایک جگہ رہے. روپیہ پیسہ، سیونگز، LIC، ٹھیک ہے، یہ سب کس میں آئے گا؟ شیئر اچل میں، نہیں چل میں. چل میں کس میں؟ چل. تو ان کو یہ جو ہے اس کا رہے گا، باقی اچل جو ہوگا زمین وغیرہ مال غنیمت میں. وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ،
اگر کوئی غلام اپنے آقا سے پہلے اسلام قبول کر لے، ٹھیک ہے، وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ، غلام اسلام لے آئے، قبل مولا، اپنے مولا سے، اپنے آقا سے پہلے، وَخَرَجَ مِن مِلْكِ نَفْسِهِ، تو وہ خارج ہو جائے گا اپنی ملکیت سے. یعنی کیا مطلب؟ ہاں، فَمَلِكَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ کا مالک ہو جائے گا، یعنی وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ، اگر کوئی مسلمان، کوئی غلام مسلمان ہو جائے اپنے آقا سے پہلے، وَخَرَجَ، اور نکل آئے وہاں سے کفار سے، اور نکل کے کہاں جائے؟ مسلمانوں کی طرف، مالک نفسہو، تو اپنے نفس کا کیا ہو جائے گا؟ مالک ہو جائے گا، یعنی وہ کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا. تو اتنا آیا سمجھ میں؟ جلدی سے ایک مرتبہ یہاں سے دیکھ لیں. وَيَمْزِي زِمَامُ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ، ٹھیک ہے، صحیح ہے ضمانت لینا کسی ایک مسلمان کا، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، لِأَحَدِ الْمُشْرِكِينَ، کسی ایک مشرک کی ضمانت لینا، تو اس کی ضمانت لینا صحیح ہوگا. وَيُرَدُّ مَنْ دَخَلَ بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ، اور ایسا کافر جو امان کے شبہے میں داخل ہو جائے مسلمانوں میں، انہیں پلٹا دیا جائے گا، إِلَى مَأْمَنِهِ، اس کے ملک کی جانب، ثُمَّ يُقَاتَلْ، پھر ان سے جنگ کی جائے گی. وَلَا يَجُوزُ الْفَرَارُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ عَلَى الضِّعْفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور جنگ میدان سے بھاگنا مجاہدین کے لیے جائز نہیں ہے جب مسلمانوں سے ڈبل دشمن کی تعداد ہو. إِلَّا لِمُتَحَرِّفٍ، سوائے اس کے کہ وہ آپ کا ہنر ہو، لِقِتَالٍ، جنگ کے لیے، او مُتَحَيِّزٍ إِلَى فِئَةٍ، یا میدان آپ نے چھوڑا ہے تاکہ کسی گروہ کو اپنی مدد کے لیے شامل کر سکیں. وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْحَرْبِ، ٹھیک ہے، جنگ کی تمام قسموں میں جنگ کرنا جائز ہے. إِلَّا إِلْقَاءُ السَّمِّ فِي بِلَادِهِمْ، سوائے ان کے ملک میں زہر ڈالنے کے. وَلَوْ تَتَرَصَّوْا بِالصِّغَارِ، اگر وہ ڈھال بنا لیں بچوں کو، وَالنِّسَاءِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ، عورتوں کو یا مسلمانوں کو، وَلَمْ يُمْكِنِ الْفَتْحُ إِلَّا بِقَتْلِهِمْ، اور فتح ممکن نہ ہو بنا ان کے قتل کیے، یعنی کس کو؟ صغار کو، نساء کو اور مسلمین کو. جازا، تو پھر ان کا قتل کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. وَلَا يُقْتَلُ النِّسَاءُ وَإِنْ عَاوَنَ إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا چاہے جنگ میں وہ مدد کر رہی ہوں، سوائے ضرورت کے. یعنی جب قتل کرنا، جب اس مسلمانوں کی جیت انہی کے قتل پر کیا ہو جائے؟ موقوف ہو جائے، کہ بنا ان کو قتل کی جیت نہیں ملنی ہے. وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، اور جو میدان جنگ میں اسلام لے آئے، فَقِنَ دَمُهُ وَوَلَدُهُ، تو اس کے بچوں کا اور اس کا خون معاف ہے، وہ چھوٹے بچوں کا، مِنَ الصَّبِيِّ، کس سے؟ قیدی سے. وَمَالُهُ مِنَ الْأَخْصِ، اور اس کا مال لینے سے، یعنی ان پہ مال غنیمت میں نہیں شمار کیا جائے گا. مما ينقل ويحول، ایسا مال جو نقل کیا جا سکتا ہے یا جس کو تحویل میں دیا جا سکتا ہے. اما الارضون فمن الغنائم، لیکن اس کی زمینیں مال غنیمت میں سے ہوں گی. ولو اسلم العبد قبل مولاه، اگر کوئی غلام اپنے آقا سے پہلے اسلام قبول کر لے، وخرج، اور کافروں سے نکل کے کہاں جائے؟ مسلمانوں کی طرف. مالک نفسہ، تو وہ اپنے نفس کا کیا ہو جاتا ہے؟ مالک ہو جاتا ہے. تو اب تیسرا بچتا ہے البغاة، تیسرے قسم کو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.